کہ میرا سوال پیش کرو، تمہیں کتابوں سے ایرا وغیرہ نتھو خیرہ کی شان مل جاتی ہے؟ جنہیں نبی نے دربار سے باہر نکالا تھا ان کی شان مل جاتی ہے؟ یہاں تک کہ ملا کو کتابوں سے پگ باندھنے کے فضائل مل جاتے ہیں، مسواک کرنے کے فضائل مل جاتے ہیں، شلوار چھوٹی رکھوانے کے فضائل، مسواک کرنے کے فضائل، ہر چیز ملتی ہے۔ اور تو اور بخاری شریف جلد نمبر 2 یاد رکھنا، کتاب العلم کے اندر فضیلت طالب علم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے چھوٹے سے بچے کی بھی شان بیان کی ہے۔ ملا اسی حدیث کو دیکھ لیتا تو اسے کتابوں سے حضرت عمران کی شان ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا مطلب؟ ہر مدرسے کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، ہر مدرسے کے اندر طالب علم کو یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ دین کا طالب علم جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور ملا تو اسی حدیث کے اوپر غور کرتا، تجھے حضرت عمران کی شان کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جن کی جوتیاں صاف کرے انہیں استاد کہتے ہیں، استاد جن کا ادب کرے انہیں عالم کہتے ہیں، عالم جن کا حیا کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں، محدث جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں، راوی جن کا ادب کرے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جن کا ادب کرے انہیں تابعی کہتے ہیں۔ لو سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو کے بھی داد دے، میں راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بھی بیٹھے رہو، میں ناراض ہونے والا نہیں، میں نے دعا اپنے وقت کے ایمان سے لینی ہے۔ دیکھوں گا کتنے انصاف کرنے والے لوگ بیٹھے ہو۔ ارے تابعی جس کا ادب کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، صحابی جن کا احترام کرے انہیں نبی کہتے ہیں، نبی جن کا احترام کرے انہیں رسول کہتے ہیں، رسول جن کا احترام کرے انہیں پیغمبر کہتے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی جس کا ادب کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جس کی جوتی صاف کرے اس کو علی کہتے ہیں، علی جس کو جھک کے سلام کرے اس کو ابو طالب۔ بسم اللہ، سارے مل کے ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے بنو امیہ کے باپوں پہ لعنت کر کے بنو ہاشم کے سرداروں کو سلام کر کے بولو بولو سکینہ علی کلندر۔ خدا تمہیں سلام۔ بسم اللہ۔ بس وسیم بھائی پڑھ کے گئے ہیں نا کہ علی کی بیٹی، ایسے دربار میں پیش ہوئی۔ جرم ہی یہی تھا کہ ابو طالب کی پوتی تھی۔ میں نہ پڑھتا، کبھی نہ پڑھتا مصائب، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ تم فضائل سن کے راضی ہو گئے ہو؟ جو بقیہ چھوڑ کے آئی ہے وہ یہ سننی آئی ہے کہ میرا بیٹا اجڑا کیسے ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت قیامت رکھے۔ بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، ایک جملہ میں نے مصائب کا پڑھنا ہے، تمہیں رلانے کے لیے نہیں، اہل سنت کو بتانے کے لیے۔ سنی بھائیوں، خدا کے لیے کبھی مولویوں سے جا کے یہ پوچھو، 3 گھنٹوں کے اندر جس کے سارے بیٹے قتل کر دیں اس کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں یا زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تماچا مارتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ کبھی جا کے مولویوں سے پوچھو نا، یہ تو پوچھ لیتے ہو کہ ماتم کرنا جائز ہے، یہ پوچھ لیتے ہو گھوڑا دیکھنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، یہ پوچھ لیتے ہو مجلس میں جائیں گے گناہ تو نہیں ہوگا۔ کبھی مولویوں سے یہ تو جا کے پوچھو، تو کہتا ہے کہ جنگ حسین سے تھی، چل ٹھیک ہے تیری مان لیتے ہیں،
یہ بتا کیا قصور تھا 4 سال کی سکینہ کا؟ خدا تمہیں سلامت رکھے. ہائے ضرور کہنا. جس بندے کی پسلی کے اندر دل اور دل میں قبر حسین ہے نا، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، اس جملے پہ ہائے ضرور کہے گا. یہ وہ بی بی ہے جس کی عمر تھوڑی تھی. خدا تمہیں سلامت رکھے. دکھ ہزاروں تھے. شام غریبہ سے پہلے شب عاشور کی رات رونے والوں 2 امام، ایک علی امام ایک حسین امام، ایک علی امام ایک حسین امام. میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا، جو سید ہو مجھے معاف کرنا. کتاب کا مصنف یہ کہتا ہے کہ جس رات کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو ضرب لگنی تھی، مولا کائنات اپنی پیاری بیٹی سے کہتے تھے زینب جاگ، کیونکہ شہادت کی رات تھی. میں نے کتاب میں ایسے ہی پڑھا ہے. لیکن دوسری طرف ہے وہ بھی امام ہے، حسین بھی امام. حسین اپنی شہادت والی رات کو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں سو جا. جنہوں نے ہائے کہہ کے بات کو قبول کیا ہے انہوں نے سلام کرتا ہوں. پتہ نہیں بات پہ کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا. علی ولی اللہ میری بات پہ پہنچ چکا ہے. ایک امام اپنی بیٹی سے کہتا ہے جاگ، دوسرا امام اپنی بیٹی سے کہتا ہے سو جا. میں سوچتا رہا آخر کار جولی پھیلا کے میں نے دعا کی، مالک مجھے بتا وجہ کیا ہے. علی اپنی بیٹی سے کیوں کہتا ہے جاگ، حسین ابن علی اپنی بیٹی سے کیوں فرماتے ہیں کہ سو جا. آخر کار میں اس نتیجہ پہ پہنچا، علی کو پتا ہے میرے بعد عباس ہے. اجرکم اللہ. جو منہ میں ماتم کر کے رو رہے ہو خدا تمہیں سلامت رکھے. جو حسین کے ماتمی ہو خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. حسین ابن علی کے علم میں ہے میرے بعد عباس نہیں ہوگا. سکینہ جب بھی سونے کی کوشش کرے گی کمینہ منہ پہ تماچے مارے گا. یہی تو نصیب ہے حسین کی بیٹی کا. شہادت علی کے بعد علی کی بیٹیاں سو سکی، لیکن شہادت حسین کے بعد سکینہ کا مقدر دیکھو. مر نہیں جاؤ گے اس جملے میں ماتم کرو گے تو. عجیب مقدر ہے سکینہ کا. کبھی ظالم گھوڑوں کے ساتھ بجاتا ہے، کبھی آ کے زندان کے دروازے میں کھڑے ہو کے گور کے کہتا ہے اے بیمار اپنی بہن کو چپ کروا. تیری بہن کے رونے کی وجہ سے شام کے اندر خلل پڑتا ہے. آخر کار سید الساجدین نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری بہن کو سکون عطا کر دے، میری بہن سو جائے. دعا قبول ہوئی. سکینہ کی آنکھ لگی، رو کے سید الساجدین نے پڑھا انا للہ لعنت اللہ